بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس دو سیاہ فام نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ کہیں گے تم اس شخص کے متعلق کیا کہتے تھے؟ وہ آپ کو دنیا میں جو کچھ کہتا تھا وہی کہے گا۔ وہ کہے گا یہ اللہ کے عبد اور اس کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرشتے کہیں گے ہم کو معلوم تھا کہ تم یہی کہو گے۔ پھر اس کی قبر کو کشادہ کیا جاتا ہے، پھر اس کے لیے اس کی قبر منور کر دی جائے گی۔ سنن ترمذی۔ جس طرح جنت کا دروازہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے کھلے گا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اس کو کھلواؤں گا تو جنت کا خازن کہے گا آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ خازن کہے گا مجھے آپ ہی کے نام سے جنت کا دروازہ کھولنے کا حکم دیا گیا تھا، آپ سے پہلے میں کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولوں گا۔ صحیح مسلم۔ معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے دربان سے کہا کہ آسمان کا دروازہ کھول دو، تو دروازہ نہیں کھلا۔ اس وقت دروازہ کھلا جب انہوں نے کہا میرے ساتھ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ان کو بلایا گیا ہے۔ صحیح بخاری۔ ایک آدمی جس کا نام محمد بن مالک تھا بیان کرتا ہے کہ میں بغداد میں حضرت ابو بکر بن مجاہد القمری سے قرأت سیکھنے کے لیے حاضر ہوا۔ ایک روز ہم سب ان کی خدمت میں قرأت کی مشق کر رہے تھے کہ ان کے پاس ایک بزرگ داخل ہوئے جنہوں نے پرانا عمامہ اور بسیدہ قمیض پہنی ہوئی تھی اور ایک پرانی سی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ شیخ ابو بکر اپنی مسند سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اس شیخ کو اپنی مسند پر بٹھایا، ان سے ان کے احوال دریافت کیے، ان کے بچوں کی خیریت دریافت کی۔ اس بزرگ نے بتایا کہ آج رات میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، اہل خانہ نے مجھے کہا ہے کہ گھی اور شہد لاؤں، لیکن میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ شیخ ابو بکر فرماتے ہیں میں سو گیا، میرا دل سخت پریشان تھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ کی زیارت کی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر تم اتنے غمزدہ کیوں ہو؟ اٹھو اور علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور میری طرف سے اسے سلام پہنچاؤ اور اسے اپنا تعارف کراؤ اور یہ نشانی بتاؤ کہ تیرا یہ معمول ہے کہ تو ہر جمعے کی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 1000 مرتبہ درود شریف کا ہدیہ پیش کرتا ہے۔ گزشتہ جمعے کی رات تو نے 700 مرتبہ درود پڑھا، اس کے بعد خلیفہ کا قاصد تمہیں بلانے کے لیے آیا، تم اس کے ساتھ چلے گئے، وہاں سے واپس آ کر تم اپنی جگہ پر بیٹھے اور بقیہ 300 پڑھا یہاں تک کہ 1000 مکمل ہو گیا۔ اگر اس نشانی کے بارے میں تمہیں علم ہے تو اس بچے کے باپ کو 100 دینار پیش کرو تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ راوی کہتا ہے حضرت ابو بکر بن مجاہد مقری اس بچے کے باپ کو ہمراہ لے کر اٹھے اور وزیر کے گھر گئے۔ حضرت ابو بکر نے وزیر کو کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔
جب وزیر نے یہ بات سنی تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا، اپنی مسند پر انہیں بٹھایا اور ان کے حالات دریافت کیے۔ وزیر کی مسرت کی حد نہ رہی، اپنے خادم کو حکم دیا کہ فوراً تھیلی اٹھا کر لاؤ جس میں دنانیر رکھے ہوئے تھے۔ وہ تھیلی لایا اور اس میں سے اس نے 100 دینار گنے اور اس بزرگ کی خدمت میں پیش کر دیے، پھر اتنی مقدار میں گنے تاکہ شیخ ابو بکر کی خدمت میں پیش کرے، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ وزیر نے عرض کی، یہ میری طرف سے ہدیہ قبول فرمائے، یہ اس سچی بشارت کے عوض میں ہے جو تو نے مجھے سنائی ہے۔ یہ چیز میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک راز تھی اور تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری سنانے والے ہو۔ پھر 100 دینار وزن کیے اور عرض کی کہ یہ اس بشارت کے صدقے قبول کر لو جو تو نے مجھے سنائی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے درود شریف کو جانتے ہیں۔ پھر 100 دینار گنے اور عرض کی، یہ اس زحمت برداشت کرنے کے بدلے قبول کرو جو یہاں آنے تک آپ کو اٹھانا پڑی۔ پھر 100 دینار روزن کرتا رہا یہاں تک کہ 1000 دینار ہو گئے، لیکن اس بزرگ نے اتنا فرمایا کہ میں 100 دینار ہی لوں گا جو میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لینے کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ مجلس جس میں لوگ جمع ہوں اور اس میں نہ تو اللہ کا ذکر کریں اور نہ ہی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، تو وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے وبال ہوگی، اور پھر اگر اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو ان کو معاف فرما دے۔ ترمذی۔ حضرت حسین بن علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ شخص بخیل ہے